بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہے دا کی کنفلکٹس، ڈے آف بات اینڈ ڈیز آف فجار۔ جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ایام العرب کے بارے میں بتا چکی ہوں، مطلب کہ پری اسلامک ٹائم، جتنے بھی پری اسلامک سچویشن تھی اس تمام کو ایام العرب کہتے ہیں، اور یہ جو دو کنفلکٹس تھے یہ ایام العرب کے ایرا میں ہی ہوئے ہیں۔ مطلب یہ دو وہ کنفلکٹ ہیں جو کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہوئے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دا ڈے آف بوات۔ تو یہ ڈے آف بوات جو ہے یہ ایک بیٹل تھی جو کہ اسلام کی آمد سے پہلے یثرب میں ہوئی، مطلب کہ جو پریزنٹ ڈے پر مدینہ ہے وہاں پر دو قبیلوں کے درمیان ہوئی جو کہ خزرج اور اوس قبیلہ تھے۔ پاور سٹرگل، مطلب کہ یہ جو کنفلکٹ ہے یہ بیٹل تھی دو قبیلوں میں پاور کی وجہ سے تھی، پاور سٹرگل کی وجہ سے۔ دونوں قبیلے چاہتے تھے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ پاور ہو اس ریجن میں، مطلب یثرب میں زیادہ سے زیادہ ان قبیلوں کی پاور ہو، ٹریڈ روٹس پر ان کی پاور ہو، ان کی حکمرانی ہو، ریسورسز پر ان کی ہو۔ تو مطلب کہ ایک پاور سٹرگل تھی دونوں قبیلوں کے درمیان جس کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوئے اور پھر یہ بیٹل ہوئی۔ تو اس جنگ کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ پاور چاہتے تھے، دوسری وجہ ان کی ریونج تھی، مطلب کہ ان کی بہت پرانی دشمنیاں چل رہی ہوتی تھیں، ان کے اینسیسٹر سے ان کو دشمنیاں ملتی تھیں اور پھر یہ بدلے لیتے تھے، یا پھر ماضی میں کسی نے کوئی غلط کیا ہوتا تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی تھی، کسی ایک قبیلے کے بندے نے دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی تھی، تو بس اسی طرح ان کے ریونج انہی چیزوں پر ہوتے تھے اور انہی چیزوں پر ان کی جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں اسلام کی آمد سے پہلے۔ تو اس بیٹل کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جو خزرج ٹرائب ہے اس کو ایک ڈیسیسیو وکٹری ملی، مطلب کہ ایک اسٹرانگ وکٹری ملی ہے۔ تو اس وکٹری کے بعد جو یثرب تھے اس کے حالات اور خراب ہو گئے تھے، اور جو دو ٹرائبس تھے ان کے درمیان مزید دشمنی آ گئی تھی، اور یہ جو ان کی دشمنی ہے، ان کے جو حالات خراب ہیں، یہ کافی کردار ادا کرتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، کیونکہ انہی کی ہی الائنسز کے لیے، انہی کی ہی صلح کے لیے ہولی پروفٹ کو مکہ سے مدینہ کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو اس سلائیڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یثرب کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، ان دونوں ٹرائبس کے درمیان بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، اور دونوں ٹرائب کافی ٹائم سے جو ہے لڑتے آ رہے تھے اور تھک گئے تھے، تو اسی طرح انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو سمجھدار، جو ان کے آپس میں صلح کروائے۔ تو انہوں نے ہولی پروفٹ کو مکہ سے مدینہ کے لیے انویٹیشن دیا کہ وہ آئیں اور ان کی صلح کروائیں، اسی لیے جو یہ بیٹل آف بوات ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں۔ پھر جب دونوں ٹرائبس کی صلح ہو گئی تو اس کے بعد دونوں ٹرائبس نے جو ہے وہ اسلام بھی ایکسیپٹ کر لیا، ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہے اسلام کے انڈر آ گئے۔ پھر ایک اور بیٹلز کا ذکر آ جاتا ہے ڈیز آف الفجار کا۔ یہ جو جتنی بیٹلز تھیں جو کہ ڈے آف الفجار کہلاتی تھیں، یہ وہ بیٹلز تھیں جو کہ عربس کے ہولی منتھس میں ہوتی تھی۔ عرب کا جو ہولی منتھ ہوتا تھا جیسے کہ رجب ہو گیا، محرم ہو گیا، ان منتھس میں جو تھے یہ بیٹل الاؤ نہیں تھی، لیکن اگر کوئی بیٹل کر لیتا تھا، کسی کی ٹرائبس کے درمیان جنگ ہو جاتی تھی تو اس کو ڈیز آف الفجار کہتے تھے۔ اور یہ بھی ہسٹری میں ایک جنگ ہوئی جس کو ڈیز آف الفجار کہتے ہیں، جو کہ دو ٹرائبس کے درمیان ہوئی، ایک القریش ٹرائب تھا، مطلب کہ جو ہولی پروفٹ کی جو فیملی تھی، اور دوسرا حوازن ٹرائب تھا، مطلب کہ ان دو ٹرائبس کی آپس میں لڑائی تھی، بیٹل تھی، اور جو کنانہ ٹرائب ہے اس کا الائنس تھا قریش ٹرائب کے ساتھ، مطلب کہ دو ٹرائب قریش اور کنانہ کے آپس میں الائنسز تھا اور ان کی لڑائی تھی اگینسٹ حوازن ٹرائب، اور یہی پاور سٹرگل کی وجہ سے، یہی ریونج کی وجہ سے۔ لیکن اس کا ڈے آف الفجار اسی لیے نام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بیٹل جو ہے عربس کے ہولی منتھس میں ہوئی ہے، جو کہ محرم ہے، رجب ہے، اس طرح باقی بھی 2-3 منتھ تھے جو کہ ان کے لیے کافی ہولی تھے، اور ان مہینوں میں یہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ جنگ ہوتی تھی تو اس کو ڈیز آف الفجار کہا جاتا ہے۔ تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اسلامک ہسٹری کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔